اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ والذین خلق المشیۃ ثم خلق الاشیاء بہا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والملقب بطه والمقنع بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں دے کر یہ واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں نہ نوازتا تو اس دنیا میں ہمارا کوئی مقام موجود نہ ہوتا. وہ پروردگار عالم جس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اس کی نعمتوں کو گننے والے کبھی اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اور اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والے کبھی اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. مالک کائنات اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، میں نے تم کو اس کائنات کے لیے نمونہ رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی رسول زمین کے لیے بھی رحمت، آسمان کے لیے بھی رحمت، عرب کے راہ گزاروں کے لیے بھی رحمت، چاند ستاروں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت اور ملائک کے لیے بھی رحمت. وجہ یہ تھی کہ پتھر کھا کر دشمن کو دعائیں دی، خون کے پیاسوں کو محبت کا سبق سکھایا، اپنے دشمن کے لیے اپنی ابا کو بچھایا، کوڑا پھینکنے والی عورت کی عیادت کو گئے. جس طرح رسول خدا علیہ السلام اپنے زمانے میں مکمل رحمت کا نمونہ تھے، اسی طرح انہوں نے اپنے بعد کے لیے دو رحمت کے نمونے چھوڑے، ایک مردوں کے لیے اور دوسرا عورتوں کے لیے، تاکہ مرد اور عورت آئندہ کے لیے نمونہ رحمت بنے رہیں. مردوں کے لیے نمونہ رحمت کا نام حضرت علی بن ابی طالب ہے، اور عورتوں کے لیے نمونہ رحمت کا نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب ذرا مرد اور عورت کی عظمت کا اندازہ لگائیے. مردوں کی رہنمائی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ انبیاء ائمہ معصومین بھی موجود ہیں، لیکن ہماری رہنمائی کی ذمہ داری تنہا معصوم عالم سنبھالے ہوئے ہیں. جس طرح علی کی بزم میں بیٹھنے والا سلمان اور بوذر بن کر سامنے آتا ہے، اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں رہنے والی ام ایمن اور فضہ بن کر سامنے آتی ہے. جس طرح حضرت علی کے لیے آسمان سے تلوار اتری، اسی طرح بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ ستارہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آیا. اب ہم آپ پہ فیصلہ چھوڑ دیں کہ حقیقتاً ہم سب اپنی شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی نافہمی اور احسان فراموشی ہے، کیونکہ معصوم عالم حسین پہ رونے والوں کو کتنا چاہتی ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب نے حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کی طرف اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ ہمیں آثار قیامت نمودار ہوتا نظر آئے گا. بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. آج ہمیں جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے. کسے پرسہ دینا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کو. ہر مجلس، ہر شہید کا پرسہ ہم جناب سیدہ کو دیتے ہیں. رسول خدا کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. حسن و حسین کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. تمام شہیدان کربلا کا پرسہ، حتیٰ بیبیوں کا، شام کے بازار کا پرسہ ہم جناب سیدہ کو دیتے ہیں. تو جناب سیدہ کا پرسہ کسے دیں؟ علماء کہتے ہیں کسی بھی امام کو جناب سیدہ کا پرسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہی بی بی سیدہ کا پرسہ دیں. امام زمانہ علیہ السلام کو خاص طور سے تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ جب بی بی دربار سے آ رہی تھی تو کسی نے تحریر پھاڑ دی تھی. اس وقت میری بی بی بہت روئی تھی. بی بی نے رو کے بس ایک جملہ کہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے میرا حق چھین لیا، آج تم نے مجھ سے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا مہندی آئے گا، وہ تم سے میرے ایک ایک زخم کا بدلہ لے گا. بی بی نے ایسا کیوں کہا تھا کہ ایک ایک زخم کا بدلہ لے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ میری شہزادی پہ جو بھی ظلم اور مظالم ڈھائے گئے، اس کا احساس میری بی بی کو بڑی شدت سے تھا.
میں سارے مظالم نہیں بیان کروں گی جو بھی شہزادی پہ گزرے، لیکن کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ جناب امیر 2 باتیں یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، وہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا، ایک پہلو پہ زخم کا نشان اور دوسرا بازوؤں پہ تازیانے کا نشان۔ شب کی تاریخی میں بی بی فاطمہ زہرا نے مولائے کائنات سے وصیت کی، فرمایا، اے ابوالحسن، اے حسن کے بابا، میرا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھائیے گا، مجھے آپ ہی غسل و کفن دیجیے گا، اور یہ مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ ان مدینے والوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ ہائے کائنات کی ملکہ، اس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اب اس سے پہلی تاریخ میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو غسل دینے والے غسل نہ دے سکے اور غسل دیتے دیتے رونے لگ گئے۔ پہلی ہستی امام محمد باقر علیہ السلام۔ جب مولا سجاد کو غسل دے رہے تھے تو جیسے ہی مولا باقر نے مولا سجاد کو کروٹ دلائی پشت پر پانی ڈالنے کے لیے تو ایک چیخ مار کر روئے، فرمایا، ہائے میرے بابا کی پشت پر ابھی تک نشان باقی ہے، ہائے ظالموں نے کس قدر زنجیریں پہنائیں، ہائے ظالموں نے کس طرح درے مارے۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری ہستی بیان کروں، ایک واقعہ پیش کروں گی۔ کسی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا، مولا، ہم اکثر دیکھتے ہیں آپ مدینے کی گلیوں سے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، دیوار کا رخ کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا، جب بھی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے میری ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ کہا، مولا کیا سبب ہے؟ کہا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو دروازے پہ لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دروازے پر آگ لگا دی تھی۔ دوسری ہستی اور کوئی نہیں، بی بی زینب کبریٰ علیہ السلام ہے۔ شام کا زندان ہے، بی بی زینب کبریٰ علیہ السلام ہے، ایک ننھی سی بچی کو غسل دے رہی ہیں، فرماتی ہیں، سجاد، سکینہ کا کرتا اتار دوں یا سکینہ کو کرتا سمیت دفنا دوں؟ مولا سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، میری بہن کے زخم اتنے تازہ ہیں کہ زخموں سے کرتا پیوست ہو گیا ہے، اس لیے آپ کرتے سمیت ہی دفنا دیجیے۔ تیسری ہستی اور کوئی نہیں، ہمارے آپ کے مولا مشکل کشا علی فاتح خیبر شیر خدا۔ جب بی بی فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے تو مولا علی چیخ مار کر روئے۔ بی بی فضہ آئیں، کہا، کیا خدا کے شیر بھی روتے ہیں؟ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے آج تک کبھی بھی آپ کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا علی نے کہا، فضہ، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔